رات کے وقت جب دمشق کا عظیم محل خاموش تھا، بادشاہ حارث بن قاسم اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کا سونے کا تخت مدھم موم بتی کی روشنی میں چمک رہا تھا، لیکن اس کا دل پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زمینوں کو فتح کیا تھا، ایک سلطنت بنائی تھی اور دشمنوں سے ڈرایا تھا، لیکن پھر بھی اسے نیند کبھی نہیں آئی۔ ایک رات جب اس نے تنہائی برداشت نہیں کی، وہ ایک سادہ چادر اوڑھ کر محل سے باہر نکلا۔ سڑکیں خاموش تھیں، ہوا ٹھنڈی تھی۔ جیسے ہی وہ بازار میں چل رہا تھا، اس نے ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ اندر ایک بوڑھا لوہار لوہے کے ٹکڑے پر ہتھوڑا مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، ہاتھ کھردرے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی۔ بادشاہ آگے بڑھا اور پوچھا، بوڑھے آدمی، تم اتنی رات تک کیوں کام کر رہے ہو؟ کیا تم تھک نہیں گئے؟ لوہار مسکراتا رہا اور کام کرتا رہا۔ اے مسافر، میرا جسم تھکا ہوا ہے، لیکن میرا دل سکون میں ہے۔ میں اپنا کام جلد ختم کر لیتا ہوں تاکہ میں صبح سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھ سکوں۔ رات کی نماز مجھے طاقت دیتی ہے۔ بادشاہ نے پریشانی سے کہا، نماز؟ کیسے اندھیرے میں کھڑے ہو کر تمہیں سکون ملتا ہے؟ لوہار نے اپنا ماتھا پونچھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ نے سورۃ المزمل میں فرمایا ہے، یقیناً رات کے اوقات دل اور زبان کے ہم آہنگی کے لیے زیادہ مؤثر ہیں اور زیادہ موزوں ہیں۔ سورۃ المزمل 6۔ سب سے عظیم لوگ انبیاء رات کے وقت اللہ کی رحمت کی طلب میں اٹھتے تھے۔ ہم کیا ہیں اگر نہ اس کے بندے ہوں جو اس کی ہدایت کے محتاج ہیں؟ بادشاہ کے دل میں ایک تبدیلی آئی۔ اس نے اپنی راتیں دولت سے گھرا ہوا گزارا تھا، لیکن اس سادہ انسان نے، جس کے پاس صرف ایمان تھا، سکون حاصل کر لیا تھا۔ اسی رات بادشاہ نے پہلی بار اپنی نیند کے لیے موسیقی نہیں بلائی۔ اس کے بجائے وہ اپنی نماز کے قالین پر کھڑا ہو گیا۔ کمرہ سیاہ تھا، دنیا سو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، مجھے سکون دے۔ جب وہ رکوع میں گیا، ایک انجان سی خوشی اس پر طاری ہوئی، جو اسے کبھی اپنے سونے کے تخت فتوحات میں نہیں ملی تھی۔ وہ سکون تھا۔ اس رات کے بعد بادشاہ حارث صبح سے پہلے اٹھتا اور اکیلا نماز پڑھتا۔ اس کا دل جو پہلے بے چین تھا، اب ہلکا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی حکمت میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے تبدیلی محسوس کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ جو پہلے صرف طاقت اور عزت چاہتا تھا، عدل و رحمت کا بادشاہ کہلایا۔ ایک شام جب وہ پھر سے بازار میں آیا، اس نے لوہار کو دور سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے بس سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے اپنا جواب پا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے قریب اللہ کے بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت آتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہو تو ایسا کرو۔ ترمذی۔ کہا جاتا ہے کہ سورۃ المزمل کو 41 بار پڑھنا تہجد کی نماز کے دوران مشکلات کو دور کرتا ہے اور بے شمار برکتیں لاتا ہے۔ سچی سکون دولت، طاقت فتوحات سے نہیں آتی۔ یہ وہ خاموش لمحے ہیں جو اللہ کے ساتھ گزارے جاتے ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔